السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد رشید پرنس۔ دوستو، کل جو واقعہ پیش آیا ہے بلوچستان کے اندر BLA کی طرف سے، دہشت گردوں نے بلوچستان کے اندر 12 سے 16 شہروں کے اندر یکدم حملہ کیا تھا صبح فرسٹ ٹائم کل 31 جنوری 2026 کو۔ تو یہ ایک بہت ہی خوفناک حملہ تھا دہشت گردوں کی جانب سے۔ لیکن مجھے یہ ایک بات سمجھ نہیں آئی یہاں پہ کہ باقی تو دہشت گردوں نے حملہ کیا، بعد میں جو پاکستانی سیکورٹی فورسز ہے انہوں نے ان کو تگڑا منہ توڑ جواب دیا، اور ان کے جو فگر کاؤنٹ کیا جا رہا ہے وہ 92 سے 98 تک دہشت گردوں کی تعداد ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے، اور 12 سے 15 جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں اس واقعہ کے اندر، اور تقریباً 15 سے 20 جو ہے وہ عام سویلین اس کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ یہ BBC کی رپورٹ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پہلگام کا اٹیک ہوا تھا انڈیا کے اندر، تو اس وقت تو ہمارے جو ادارے ہیں یا ہماری جو حکومت ہے انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ انڈیا کے اندر یہ جو ان کا حملہ ہوا ہے وہ پاکستان کی طرف سے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ انہی میں سے کوئی آدمی اٹھیں، یا جو مودی کی حکومت ہے وہ پاکستان کے کھاتے میں سارا کو ڈال رہی ہے صرف اپنے الیکشن لڑنے کے لیے، اور یہ ان کی سیکورٹی فورسز اور جو ان کی یہ ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز، یہ ان کا بہت بڑا فیلئر ہے۔ تو ہمیں تو یہ سب بتایا گیا تھا، لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہیں، انہوں نے جناب وہاں پہ ایک فیصل بینک تھا، ان راکٹ لانچر کے ذریعے دہشت گردوں نے اس کو اڑا دیا، اور جناب عوام میں وہ جناب گھوم پھر رہے ہیں، دن تناتے پھر رہے ہیں، اور جناب شریعام جناب فائرنگ کر رہے ہیں عوام کے اندر، وہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، جیسے یہاں پہ جناب کنٹرول ان کا ہے، ایسے معلوم ہو رہا تھا اس وقت۔ تو میں ان کی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ پاکستانی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، پاکستانی ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کہاں تھیں؟ بعد میں تو یہ میڈیا کے سامنے کیا ہے کہ بات ٹال دی گئی ہے کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ ہم نے حملے کو ناکام نہیں بنایا، ہم نے دشمن کو نہ کوئی چنے چبوائے ہیں، ٹھیک ہے، جو دہشت گرد BLA کے ان کو، جو فتنۃ الخوارج ہندوستان کا جن نام دیا گیا ان کو۔ لیکن اس کے برعکس انہوں نے دھماکے کیے ہیں 16 مقامات پر، انہوں نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں۔ ہاں، اگر پاکستانی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دھماکہ ہونے سے یہ سارے جو دھماکے ہیں انہوں نے جو ان کے ٹارگٹ تھے وہ انہوں نے اچیو کیے ہیں، وہاں پہ ان کے دھماکے ہوئے ہیں، بعد میں وہ لوگ مرے ہیں۔ دہشت گردوں کو ہم نے مار دیا ہے، لیکن جو ان کے ٹارگٹ تھے وہ انہوں نے اچیو کیا ہے۔ یہاں پہ اگر سوالات اٹھتے ہیں نا تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اٹھتے ہیں کہ آیا کہ اتنا بڑا انٹیلیجنس جو فیلئر ہوا ہے، آخر یہ اتنی بڑی ذمہ داری کون لے گا؟ سوال ہے نا، اتنی بڑی ذمہ داری کون لے گا جو 16 شہروں کے اوپر اتنا؟ تو یار جو انڈیا کے جب پہلا اٹیک انہوں نے کیا تھا پاکستان پہ، تو اتنے شہروں کے اندر انہوں نے اٹیک نہیں کیا تھا جتنا بلوچستان کے اندر BLA کیا دہشت گردوں نے اٹیک کیا ہے۔ تو وہ تو چلو مان لیتے ہیں ایک فضائی اٹیک تھا، مظاہروں کو مدد سے مین کو انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا تھا، لیکن یہاں پہ تو حالات یہ ہے کہ جناب وہ دناتے پھیریں، جیسے قبضہ بلوچستان پہ ان کا ہے، وہاں پہ نو گو ایریا جناب بن چکا ہے۔ ایسے حالات جناب وہاں پہ نظر آ رہے تھے، ہر سائڈ پہ دھواں ہی دھواں تھا جناب، وہ کبھی ادھر جا رہے تھے 1-5 پہ، کبھی ادھر جا رہے تھے جناب، پرسکون ماحول میں وہ پھر رہے ہیں جناب، بڑی انجوائے کر رہے تھے دہشت گرد سڑکوں پہ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے یار، یہ آخری ذمہ داری کون لے گا؟ اس طریقے سے میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ جس طرح یہ ایک ماں اور ایک بیٹی جس طرح گٹر میں گرے ہیں نا، حضرت داتا علی ویری رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار کے سامنے گٹر میں، تو وہاں پہ جناب صوبائی حکومت نے ذمہ داری لی ہے، اور وہاں پہ کی جو انتظامیہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ان کو ڈانٹا ہے نا، اور وہاں کے 2-3 افسروں کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ تو اس جس طرح عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا کہ انفارمیشن منسٹر جو ہے صوبائی حکومت کی پنجاب کی، انہوں نے جناب معذرت کی، انہوں نے کہا اگر کوئی چاہتا ہو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، انہوں نے معذرت کی اس چیز کی، اور انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو بلوچستان کے اندر ہوا ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ سیکورٹی فورسز لے گی یا صوبائی حکومت لے گی؟ اگر کسی نے ذمہ داری تو لینی ہے، کیونکہ وہاں پہ پاکستانی ریٹ قائم ہے، گورنمنٹ قائم ہے، اور سیکورٹی فورس ادارے وہاں پہ قائم ہیں۔ تو 16
ایک دھماکہ نہیں ہوا، 16 شہروں کے اندر لاتعداد دھماکے ان لوگوں نے کیے ہیں، اور جناب اتنا بڑا سیکورٹی رسک ان لوگوں نے لیا ہے، تو آخر 16 شہروں کے اندر، اور دارالحکومت کوئٹہ کا حساب میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پہ بائی پاس کے جو مناظر میں دیکھ رہا تھا وہ انتہائی خوفناک تھے۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی، یہ تو آنے وقت بتائے گا، کوئی ذمہ دار لے گا تو پتہ چلے گا، آخر اس کی رپورٹ تیار ہوں گی، یہ کس طرح جناب مطلب کہ پلان کیا گیا، ساری چیز رپورٹ ہوں گی، لیکن اس کے برعکس یہ پہلے کیوں نہیں اس چیز کو رپورٹ کیا گیا کہ جناب یہ حملہ ہونے سے پہلے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کہاں تھے، ان لوگوں نے اس چیز کو رپورٹ کیوں نہیں کیا؟ بات اصل میں یہ ہے، اتنا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کہا جاتا ہے کہ ورلڈ نمبر 1 ایجنسی پاکستانی ہے ISI، لیکن اتنا بڑا حملہ جناب پروگرام ہو رہا ہے، ترتیب دیا جا رہا ہے، 16 شہروں کو ان لوگوں نے یکدم ٹارگٹ کیا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، بینکوں کو ان لوگوں نے لوٹایا، ابھی تو نقصان کی تفصیلات نہیں آ رہی، نقصان کتنا ہوا ہے ادھر وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، ابھی تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ 98 کے درمیان میں ان کے 12 گھنٹوں کا دہشت گرد جو پاکستانی سیکورٹی فورس نے ان کو ہلاک کیا ہے، ان کو جہنم واصل کیا بدتمیزوں کو، لیکن وجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا فیلئر جو ہے یہ حکومت ذمہ داری لے گی، جو صوبائی حکومت بلوچستان کی وہ یہ جو ہماری سیکورٹی فورس ہے وہ ذمہ داری لے گی۔ آخر 16 شہر ہیں جہاں پہ ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور وہ دندناتے پھر رہے تھے، اور کم سے کم ایک ویڈیو کے اندر 25-30 دہشت گرد وہاں پہ پھر رہے تھے، کوئی پوچھنے والے عام لوگ جو ویڈیو بنا رہے تھے، جیسے ان کو پوچھنے والے نہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ آ رہا تھا وہاں پہ۔ تو امید ہے کہ جناب جو ہمارے سیکورٹی فورس کے ادارے ہیں اس چیز کو اکاؤنٹیبل کریں گے، اور جناب یہ جو جنمی کتے پھیر رہے ہیں BLA کے آدمی، ان کو نشانہ بنائیں، ان کو ٹھوکیں کڑیوں کو، بچوں کو، جہاں سے یہ آتے ہیں۔ پاکستانی عوام کو ان لوگوں نے جینا حرام کر رکھا ہے، پاکستانی ملک و قوم کو ان لوگوں نے امن و امان خراب کر رکھا ہے، BLA کو ٹھوکیں، ان کے خلاف آپریشن کریں، جو مرضی کریں، لیکن عوام کو تو سو سانس لینے دینا۔ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو ماریں، ان کو کچلیں، ان کے خلاف ایسے آپریشن کریں، ان کے گھر میں ٹھوکیں ہماری سیکورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں وہ، لیکن اب اتنا بڑا جو کل جو سیکورٹی رسک ہوا ہے، جو ہمارا فیلئر ہوا انٹیلیجنس کا، یہ اس کی تحقیقات ویسے ہونی چاہیے، کیا ہے کہ حملہ پلان کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، یہ ساری چیز رپورٹ ہو گئی، ایک رپورٹ بننی چاہیے، عوام کے سامنے اس چیز کو رکھنا چاہیے۔ باقی تھینک یو، اور امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس چیز کو اکاؤنٹیبل کریں گے، اور کل جو ہمارے سیکورٹی فورس کی 15 جوان شہید ہوئے ہیں ان پر بھی بڑا افسوس ہے، اور جو بیچارے 11 افراد تھے مزدوروں کے ادھر گوادر کے اندر، وہ بھی بیچارے شہید ہوئے، ایک فیملی کے افراد تھے، 11 غالباً 5 ہیں، لیکن ایک بہت بڑا یعنی کہ یہ بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا ادھر، تو یہ بڑی افسوس والی بات ہے، پورا جو بلوچستان وہ لو لوان ہو رہا ہے۔ باقی اللہ خیر کرے، نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے، یہ بہت انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ تھینک یو۔